کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ سب کے سامنے مسکرا رہے ہو مگر اندر سے آپ کا دل چیخ رہا ہو؟ کبھی رات کی تنہائی میں آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہو اور دل نے بس اتنا کہا ہو، یا اللہ اب مجھ سے او نہیں ہوتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ اگر آج آپ بھی کسی ایسی ہی تکلیف سے گزر رہے ہیں تو صرف ایک بات یاد رکھیے، آپ کے حالات سے آپ کا رب بے خبر نہیں ہے۔ جس درد کو آپ کسی انسان سے کہہ نہیں پا رہے وہ درد بھی اللہ سن رہا ہے، اس لیے بیان ابھی مت چھوڑیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کا یہ پیغام آپ کی ایسے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اور میرے عزیزوں، ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل سے ایک سوال کیجئے، اگر آج رات آپ کے پاس کسی انسان سے کہنے کے لیے کچھ نہ بچے تو کیا آپ اللہ سے بات کریں گے؟ اگر کبھی زندگی اتنی بھاری لگنے لگے کہ انسان مسکراتا رہا ہو مگر اندر سے ٹوٹ چکا ہو، اور کبھی آنکھوں میں آنسو ہو مگر زبان پر الفاظ نہ ہو، اگر کبھی دل کہے اللہ میں بہت تھک گیا ہوں، تو میرے بھائی یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ سے دور ہو گئے ہو سکتا ہے تمہاری ہی ٹوٹی ہوئی حالات تمہیں دوبارہ اللہ کے دروازے تک لے جانے والے ہوں، لیکن یاد رکھو تھک جانا انسان کی کمزوری ہو سکتی ہے مگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا ایمان کے لیے خطرناک راستہ ہے۔ تم تھک سکتے ہو، رو سکتے ہو، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، کیونکہ جس رب نے تمہیں اندھیریوں میں بھی دیکھا ہے وہ تمہاری روشنی کا راستہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کو اپنا حال بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز انسان کو وقتی سہارا دے سکتی ہے مگر دل کا حقیقی اطمینان اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ انسان دنیا کی ہر چیز انسان کو وقتی سہارا دے سکتی ہے مگر دل کا حقیقی اطمینان اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ انسان لوگوں سے اپنا درد چھپا سکتا ہے مگر اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا، وہ دل کے اس درد کو بھی جانتا ہے جس زبان پر بیان نہیں کر پاتے۔ میرے عزیزوں، کبھی کبھی ہمیں سکون اس لیے نہیں ملتا کہ ہم اپنی پریشانی ہر دروازے پر لے جاتے ہیں مگر اس دروازے پر دیر سے پہنچتے ہیں جہاں سے حقیقی مدد آتی ہے۔ لوگوں کے سامنے مضبوط بننے کی کوشش مت کرو، تمہیں کبھی درد نہیں ہوتا۔ اللہ کے سامنے رو لو، سجدے میں گر جاؤ، اپنی زبان سے کہو کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقت والا ہے، میں بے بس ہوں، تو سب کچھ جاننے والا ہے، میں راستہ نہیں دیکھ پایا لیکن تو راستہ جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تم فرماؤ اے میرے بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت اس شخص کے لیے امید کا دروازہ کھولتی ہے جو اپنے غلطیوں کی ماضی کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہو۔ اللہ بندے کو مایوسی کی طرف نہیں بلکہ توبہ اور واپسی کی طرف بلاتا ہے۔ غور کرو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف کامل لوگ میری طرف آئیں گے، اللہ نے ان لوگوں کو بھی پکارا جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی اگر تم گر گئے ہو واپس آ جاؤ، اگر تم سے غلطی ہوئی ہو واپس آ جاؤ، اگر تم نے اللہ سے دوری اختیار کی ہے واپس آؤ، اگر تمہاری ماضی میں ایسے گناہ ہیں جنہیں یاد کر کے تم خود اپنے آپ سے شرمندہ ہوتے ہو تب بھی واپس آ جاؤ، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے،
مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر تکلیف فوراً ختم ہو جائے گی، بلکہ مومن یہ یقین دیا گیا ہے، مومن کو یہ یقین دیا گیا ہے کہ اللہ کی تدبیر، مدد اور حکمت مشکلات کے درمیان بھی موجود ہے۔ دیکھو میرے بھائیوں، آیت نے یہ نہیں کہا مشکل کے بعد آسانی ہے، بلکہ فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی ممکن ہے تم آج جس تکلیف میں ہو، اسی تکلیف کو اندر اللہ تمہیں کوئی ایسی چیز عطا کر رہا ہو جسے تم ابھی دیکھ نہیں پا رہے۔ کبھی بیماری انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، کبھی غربت انسان کو دعا سکھا دیتی ہے، کبھی تنہائی انسان کو قرآن سے جوڑ دیتی ہے، کبھی کسی کا چھوڑ جانا انسان کو اللہ کی طرف واپس لے جاتا ہے، اور کبھی زندگی کا ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب انسان کہتا ہے یا اللہ اب میرے پاس تیرے سوا کوئی نہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہو جو دل پہلی بار حقیقت میں اپنے رب کو پہچان جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا غم، قرآن ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جدائی نے ان کے دل کو شدید غم میں مبتلا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف پر، اور غم سے اس کی آنکھوں سفید ہو گئیں اور وہ غم میں، لیکن غور کرو ان کا غم انہیں اللہ سے دور نہیں لے گیا، بلکہ انہوں نے فرمایا انما اشکو بثا وحزنی الی اللہ، میں تو اپنی پریشانی اور اپنا غم اللہ ہی سے عرض کرتا ہوں۔ یہ مومن کا راستہ ہے۔ لوگوں سے شکایت کرنے اور اللہ سے شکایت کرنے میں فرق ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا غم اللہ کے سامنے رکھا۔ اگر تم بھی رو رہے ہو، اللہ سے اپنا غم کہو، مگر اللہ کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر سخت آزمائش آئی۔ قرآن فرماتا ہے اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے۔ انہوں نے اپنی تکلیف کا ذکر کیا مگر اپنے رب کی رحمت کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن ساتھ کہا تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، آزمائش میں بھی ایمان ہے۔ درد کو محسوس کرنا ایمان کے خلاف نہیں، آنسو آنا ایمان کے خلاف نہیں، تھک جانا انسان ہونے کی علامت ہے، لیکن درد کے باوجود اللہ کو اپنا رب مانتے رہنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم سے گزرے۔ میرے عزیزو، اگر کبھی تمہیں لگے کہ غم صرف تمہاری زندگی میں آیا ہے تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب چچا حضرت ایوب ابو طالب کی وفات دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا غم دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں عزیز برداشت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ صحیح بخاری۔ آنکھوں سے آنسو بہتے گئے۔ ذرا سوچو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو تمہاری آنسو تمہیں بڑا انسان نہیں بناتے۔ غم محسوس کرنا گناہ نہیں، لیکن غم میں اللہ کو بھول جانا نقصان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو تھکن، بیماری، پریشانی، غم، تکلیف یا رنج پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی تمہارا ایک آنسو بھی اللہ کے علم ہے۔ تمہاری وہ رات جب تم سب سے چھپ کر روتے ہو، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ تمہاری وہ دعا جو چند الفاظ میں نکلے، اللہ اسے سنتا ہے۔ تمہارا وہ صبر جسے دنیا نے تمہیں نہیں دیکھا، اللہ اسے دیکھتا ہے۔ مومن کی زندگی عجیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر والا ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اگر اسے غم ملتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو،
زندگی میں ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ کبھی اللہ کا فیصلہ ہماری خواہش کے خلاف ہمیں اللہ کبھی وقت پر دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا ہے، اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ جب دل کہے اللہ میں تھک گیا ہوں تو ایک کام ضرور کرنا، اپنی پریشانی کو الفاظ دو، لیکن انسانوں کے سامنے نہیں، سب سے پہلے اللہ کے سامنے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ میری تکلیف کو دور فرما، وہ سب کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں جاؤ، فون ایک طرف رکھ دو، دنیا ایک طرف رکھ دو، دل سے کہو یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، یا اللہ میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہا ہوں، یا اللہ اگر میرے لیے یہ آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اگر میرے گناہوں کی وجہ سے مشکل ہے تو مجھے سچی توبہ دے، اگر میری خواہش میرے حق میں اچھی نہیں ہے تو میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے، اور یا اللہ اگر اس مشکل کے بعد آسانی لکھی ہے تو مجھے اس دن تک ایمان کے ساتھ پہنچا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم پریشانی سے۔ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، صبح پڑھو، رات پڑھو، پریشانی میں پڑھو، اور یقین رکھو کہ تم اس دنیا میں بے سہارا نہیں ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ یہ آیت کو غلط معنی میں لے جانا نہیں ہے۔ کبھی آزمائش واقعی بہت سخت ہوتی ہے، لیکن مومن کا سارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے۔ آج کی زندگی کے لیے چند عملی باتیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر آپ واقعی تھک گئے ہو تو آج سے 5 کام ضرور شروع کر دیں۔ پہلا کام، نماز کو مت چھوڑیں، دل چاہے یا نہ چاہے نماز قائم رکھیں، کیونکہ مشکل کے وقت بھی اللہ سے تعلق مزید مضبوط کرنا ہے، کمزوری نہیں ہے۔ اور دوسرا کام، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، چاہے چند آیات ہی کیوں نہ صحیح۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہدایت اور زندگی کی کتاب ہے۔ اور تیسرا کام، اپنی پریشانی کو گناہ کا راستہ نہ بننے دیں۔ درد میں شراب نوشہ، حرام تعلقات، خودکشی، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں درد ہو اور تم اللہ سے دور ہو جاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ یہ چاہتا ہے۔ چوتھا کام، کسی نیک اور قابل اعتماد انسان سے بات کر لیا کرو۔ مومن اکیلا نہیں ہو رہتا، ضرورت ہو تو اپنے گناہ اپنے گھر والوں سے بات کریں، مشورہ کریں۔ اور 5واں کام، مایوسی کو اپنے ایمان کی زبان نہ بننے دو۔ یہ مت کہو میری زندگی کبھی نہیں بدلے گی، کہو میں آج راستہ نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب راستہ دکھا دے گا۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ شاید تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی میرے عزیزو، ممکن ہے آج تمہاری زندگی کا سب سے مشکل باب چل رہا ہو، لیکن یاد رکھو ایک باب پوری کتاب نہیں ہوتا۔ آج تم رو رہے ہو، ممکن ہے کل یہی آنکھیں شکر کے آنسو روئیں۔ آج تم شکر کے رویے دیکھیں، آج تم راستہ تلاش کر رہے ہو، ممکن ہے اللہ تمہیں ایسی جگہ پہنچا دے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج تمہیں لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اللہ کے فیصلوں میں انسان کی نظر کہیں سے زیادہ حکمت ہے۔ اس لیے آج رات ایک فیصلہ کرو، میں تھک گیا ہوں مگر اللہ کو نہیں چھوڑوں گا، میں روؤں گا مگر اللہ سے دعا کروں گا، میں گر جاؤں گا مگر دوبارہ اٹھوں گا، میں گناہ کر کے بیٹھوں گا پھر دوبارہ توبہ کروں گا، میں آزمائش میں ہوں صبر کروں گا، اور سب سے بڑھ کر میں اپنے رب کے بارے میں بدگمان نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر آج تمہارے دل واقعی کہہ رہا ہے یا اللہ میرے پیارے اللہ میں تھک گیا ہوں، تو اس جملے کو دعا بنا دو، کہو یا اللہ میں تھک گیا ہوں لیکن تیرا در چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تیرے سوا یا اللہ میرا کوئی نہیں ہے، یا اللہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں مگر میری امید تیرے ساتھ ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ اور پھر سجدے میں چلے جاؤ،
کیونکہ کبھی کبھی انسان کو مسئلے کا جواب فوراً نہیں ملتا، لیکن سجدے میں وہ جواب مل جاتا ہے جو سب سے قیمتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس۔ اور دعا کرو یا اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے دلوں کے حالات بہتر فرما۔ یا اللہ ہمارے رب، اے میرے پیارے اللہ، جو شخص یہ بیان سن رہا ہے اور اپنے دل میں کوئی ایسا غم لے بیٹھا ہے جسے وہ کسی سے بیان نہیں کر سکتا، یا اللہ اس کے غم کو اپنے فضل سے دور فرما۔ یا اللہ جو بیماری اور شفا عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانی دور فرما، جو قرض میں ہیں ان کے لیے حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کی روزی برکت فرما، جو تنہائی میں رو رہا ہے یا اللہ اس کی مشکل دور فرما۔ یا اللہ ایسا بندہ بنا دے، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے محبت عطا فرما دے، اپنے ذکر میں دل لگا دے، حرام سے بچا لے، حلال عطا فرما دے۔ یا اللہ